السلام علیکم۔ فیڈرل بورڈ کی بک ہے جی اردو کی، اور آج ہم جو ٹاپک ہے ہمارا وہ نعت ہے۔ اس کے متعلق ہم لغت اور اشعار کی تشریح اور مفہوم کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ نعت ہے جی محسن کاکوری نے لکھی ہے۔ نظم کا تعارف ہے۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ یہ تعریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، صفات، عظمت کی کردار، مسلسل جدوجہد، اعلیٰ اخلاقی خوبیوں اور سیرت کا احاطہ کرتی ہے۔ محسن کاکوری کی یہ نعت انہی خوبیوں سے مزین ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہے۔ اشعار کی تشریح کرنے سے پہلے ہم اس کا شعر پڑھتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ اس کی لغت ہے سرکار، بلند ہستی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، افضل فضیلت رکھنے والا، ایمان مفصل مکمل ایمان مراد اسلام کا عقیدہ، مجمل خلاصہ۔ مفہوم ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند ہے اور میرے ایمان کا یہی خلاصہ ہے۔ تشریح: نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ یہ تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کی عظمت و کردار، اخلاق، مسلسل جدوجہد، اعلیٰ اخلاقی خوبیوں اور سیرت کا احاطہ کرتی ہے۔ محسن کاکوری کی یہ نعت انہی خوبیوں سے مزین ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار ہے۔ زیر نظر شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہیں اور میرے ایمان مفصل کا یہی خلاصہ ہے۔ شاعر کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کائنات کی افضل ترین ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے جدا اور منفرد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب پر فوقیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب خدا کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے معتبر ہے اور یہ خدا جانتا ہے اور اللہ کی کبریائی کیا ہے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جسے ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے: سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، وہ کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ ایک اور فارسی شاعر شیخ سعدی نے اس کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے: بازست خدائے بزرگ تو آئی قصہ مختصر، یعنی قصہ مختصر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بزرگ ترین ہستی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان بڑا مفصل ہے، لیکن اگر اس کا خلاصہ یا اختصار پیش کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سمویا جا سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا بنیادی نقطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کامل ایمان نہیں لائیں۔ اس شعر میں شاعر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے ایمان کا جزو نہ بن جائے۔ ہماری نمازیں اس وقت تک مکمل نہیں ہو پاتی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پیش نہ کیا جائے۔ اور ہمارے ایمان کی تفصیل بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا خلاصہ بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور شان کو یوں بیان کرتے ہیں: سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارے نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نظم کا دوسرا شعر ہے جی: گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی، زیب دامان ابد زہرائے دستار ازل۔ لغت ہے گل خوش رنگ، خوبصورت پھول، زیبۂ دامان ابد قیامت تک دنیا کی خوبصورتی، ترائے دستار ازل ہمیشہ سے دنیا کی رونق۔ مفہوم: آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت پھول کی مانند ہیں جو ابد کے دامن کی خوبصورتی اور ازل کی دستار کی عظمت ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی خوبصورت پھول کی مانند ہیں۔ آپ قیامت تک
دنیا کی خوبصورتی اور ہمیشہ سے اس کی رونق ہے۔ اس شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خوش رنگ پھول کا مانند قرار دیا ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے خوش شکل پھول ہیں جس کو دیکھ کر ہر کوئی عاشق ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات میں مدنی اور عربی دونوں معروف ہیں۔ مدنی کا مطلب ہے مدینہ میں رہنے والا، اور اسی طرح عربی سے مراد عرب کا رہنے والا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خار پھول اور بے دھواں سے تشبیہ دیتے ہوئے مولانا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ کمال نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ابد کے دامن میں جو خوبصورتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، یعنی قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی نگاہوں کا مرکز ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے تو دنیا سنے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلیں گے تو دنیا رک کے دیکھے گی۔ اس لیے شاعر نے یوم آخرت کی رونق اور خوبصورتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا، گویا آپ محشر میں دلہا کے مانند ہوں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ روز ازل میں ہر ایک کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی طرح دستار کے مانند تھی، یعنی ہر ایک کی عزت و توقیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے تمام توقیریں اور عزتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تقسیم فرمائی تھیں۔ جس کو عزت و سرفرازی ازل میں دی گئی، اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں شاعر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک خوشنما پھول کے مانند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدنی اور عربی القاب دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازل اور ابد دونوں کی عزت اور سرفرازی ہیں۔ ابد کی ساری خوبصورتی اور زینت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہے۔ تیسرا شعر ہے، اوج رفت کا کمر، نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا کوثر، چشم کثرت کا کنور۔ لغت ہے اوج رفت، بلندی، عروج، نخل دو عالم، دونوں جہاں کا درخت، ثمر پھل، بحر وحدت کا گوہر، توحید کے سمندر کا موتی، چشمہ کا کنواں، دنیا کی رنگا رنگی کا پھول۔ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چمکنے والے چاند کی طرح ہیں اور ایک ایسے درخت کے مانند ہیں جس کا پھل دونوں جہاں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے دریا کا موتی ہیں، اور کائنات کے چشمے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلے ہوئے کمل کی طرح ہیں۔ تشریح ہے اس شعر کی۔ اس شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاند ہے جو بلندی پہ چمکتا ہے اور دونوں جہاں کے لیے نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے سمندر کا موتی ہیں، دنیا کی جھیل میں کھلنے والا کمل ہے۔ شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان و پہچان عطا کی ہے جس کے چرچے کائنات میں فرش و عرش پر ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی اور پر چمکنے والا چاند قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت کے تذکرے اس قدر بلند اور بالا اور بام و عروج پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود قرآن میں فرماتی ہے، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نخل دو عالم کے پھل سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانوں میں پائی جانے والی اس شجر کی مانند ہے جو نہایت ثمر بار ہے، جس کا پھل ساری دنیا کھا رہی ہے اور کھاتی رہے گی، جس کی شاخیں پھوٹ رہی ہیں اور پھوٹتی رہیں گی۔ لوگ قیامت تک اس شجر سے ہر طرح سے فیض اٹھاتے رہیں گے۔ ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحر توحید سے نکلنے والا موتی قرار دیا۔ جس طرح دنیا کے سمندر سے نکلنے والا گوہر نہایت قیمتی اور نایاب ہے، اسی طرح بحر توحید سے نکلنے والا یہ موتی بھی سب سے یکتا اور منفرد ہے۔ آپ جیسا کوئی آیا ہے نہ آئے گا، بقول حفیظ تائب، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہ عالم کا جریدہ۔ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چشمہ کثرت پہ تیرتے ہوئے کنول سے تشبیہ دی ہے، یعنی دنیا ایک رنگا رنگ چشمہ ہے جس میں کثرت سے اور قسم قسم کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ اس رنگا رنگ اور کثرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا کنول کی مانند ہے جو اپنی بہار دکھا رہا ہے، جو اس چشمہ کثرت کی رنگینی ہے، اسی سے اس دنیا میں خوبصورتی ہے اور اسی کی خوشبو سے دنیا معطر ہے۔ بقول شاعر، اس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل کے ہے،
ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دل کے ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی اس کائنات کی زندگی ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان اور رفعت عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالم کے لیے ایک ایسے شجرے کے مانند ہے جو انسان کو فیض دینے والا ہے۔ یہ درخت ہمیشہ باثمر رہے گا۔ توحید الہی کے سمندر سے جو موتی بھی تلاش کیے جائیں تو اس کی زبان پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس دنیا کی رونق ہیں۔ اس نظم کا چوتھا شعر ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیری خالی، نہ میرا شعر نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل۔ لغت تمنا خواہش، شعر دو مصروں سے مل کر بنا ٹکڑا جس میں ایک خیال ہوتا ہے۔ قطع ایک ٹکڑا جو کم از کم 4 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ قصیدہ شاعری کی ایک صنف جس میں کسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ غزل صنف سخن جس کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے۔ مفہوم ہے میری یہ خواہش ہے کہ میری شاعری تیری نعت سے خالی نہ ہو۔ تشریح، اس شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری نعت کا کوئی شعر، قطع، قصیدہ اور غزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ شاعر ایک منفرد خواہش کر رہے ہیں کہ میرے دل میں ایک تمنا ہے، ایک آرزو انگڑائی لے رہی ہے، کہ ایک خواہش پل رہی ہے کہ میں شاعری میں کسی بھی صنف میں اظہار خیال کروں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ لازمی ہو۔ میں جب بھی شعر کہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میری قلم کی نوک پر آ جائے۔ بقول ادیب رائے پوری، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ شاعر بڑی خوبصورتی اور عقیدے سے اپنی تمنا کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر میرے قلم سے ایک شعر بھی تخلیق ہو تو اس میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو۔ اگر میں کوئی قطع تحریر کروں تو وہ مدحت رسول سے لبریز ہو۔ اگر میں قصیدہ لکھوں تو وہ شاہوں کے شاہ امام انبیاء کی اثنا پر مبنی ہو۔ میرے قلم سے کوئی غزل نکلے تو وہ بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تذکروں سے لبریز ہو۔ ناصر بشیر بھی ایسی خواہش میں ایک نعت میں یوں کہتے ہیں، دراصل نعت ہی سرمایہ ہے میرا ناصر، غزل کو مال ہنر کی زکوٰۃ کہتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر نے روایت سے ہٹ کر خواہش کا اظہار کیا۔ شاعر کی تمنا ہے کہ وہ کچھ بھی لکھے وہ محبوب خدا کے ذکر سے خالی نہ ہو، اور اس کا قلم جب بھی حرکت میں آئے تو ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور کچھ بیان نہ کرے۔ وہ شاعری کی کسی بھی صنف میں طبع آزمائی کرے اور اس کا مرکزی نقطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ثنا ہو۔ پانچواں شعر ہے یہ، وہ میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز جس کی ہر شاخ میں ہو پھول ہر ایک پھول میں پھل۔ لغت ہے ریشہ امید، امید کا داغا، نخل درخت۔ مفہوم ہے میری یہ خواہش ہے کہ میری امید کی ڈوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندھی رہیں اور اس کی ہر شاخ سرسبز ہو اور اس پر پھول کھلیں۔ تشریح، شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ میری امید کا ہر داغا سرسبز درخت ہو جس کی ہر شاخ پر پھل پھول لگیں۔ شاعر اپنی تمنا اور آرزو پیش کر رہے ہیں۔ وہ استغاثیہ انداز میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کیجیے کہ میرے دل میں جو بھی امید پیدا ہو رہی ہے اس کے ایک ایک ریشہ ایسے درخت کی مانند ہو جائے جو نئے سرسبز اور شاداب ہو۔ وہ اس قدر گنا اور پتوں سے بھرپور ہو کہ اس کے سائے میں بیٹھے روحوں کو راحت میسر ہو۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ شاعر کہتے ہیں کہ میری امید جو سرسبز شجر کے مانند ایک تناور درخت کا روپ دھار چکی ہے، اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے امید کی ہر شاخ کو پھولوں سے بھر دے، ہر پھول کو پھل میں بدل دے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی تفضیل ہوگا، ان کی نظر کرم کا فیض ہوگا۔ ان کی نظر رحمت سے ریگستان گلزاروں میں بدل جاتے ہیں، اس لیے میری آرزو بھی یہی ہے کہ ایک نظر کرم ادھر بھی ہو جائے۔ بقول ظفر علی خان، دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ شاعر اس شعر کے ذریعے ہمیں ایک پیغام دے رہے ہیں کہ شاعر کے دل میں جو امید پیدا ہوتی ہے وہ شجرہ سرسبز کی صورت میں ہو
چونکہ اس لیے اس درخت کا ہر پتا نہایت شاداب ہے، یہ پھولوں سے بھرا ہوا ہے، پھول ان قریب پھلوں میں بدل جائیں گے، لیکن سب کے لیے شاعر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ایسا صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم کریں گے بھی۔ یہ درخت ہمیشہ سرسبز و شاداب و آباد رہے گا، یہ سدا بہار بن جائے گا، ہمیشہ پھلوں سے جھکا رہے گا، اسے اپنے چاہنے والوں کو یہ سایہ اور پھل دیتا رہے گا۔ شاعر کا مقصود بھی یہی ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت نہیں ہوتی ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا، اس لیے وہ تمنا کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر رحمت سے شجرہ امید کو سرسبز اور پھلوں سے ہرا بھرا کر دے۔ اس نظم کا جو چھٹا شعر ہے وہ یہ ہے: روح انور کا تیرے دھیان رہے بعد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشعل۔ لغت ہے: روح انور مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھیان یا خیال، بعد فنا مرنے کے بعد، راہ عدم مرنے کے بعد کی زندگی کا راستہ، مشعل روشنی دینے والی چیز۔ مفہوم: میری خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رہے اور عدم کے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال روشنی بن کر رہنمائی کرے۔ تشریح ہے: شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ میری دعا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرے دھیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رہے، جو میرے لیے عدم کے تاریک راستے میں روشنی بن جائے۔ درحقیقت زندگی کی انتہا کو موت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر جاندار آخر کار موت کی وادی میں اتر جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے جب موت آئے تو قبر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ میری نگاہوں کا مرکز ہو۔ مرنے کے بعد قبر میں جو 3 سوال پوچھے جائیں گے، ان میں ایک سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے، اس لیے شاعر دعا کرتا ہے کہ ان کا دھیان مرنے کے بعد بھی قائم رہے اور وہ اس سوال کا جواب دے سکیں۔ شاعر کہتے ہیں: آخرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور میرے لیے مشعل کی مانند ہوگا، یعنی مجھے قبر کے اندھیرے میں روشنی میسر آ جائے گی، مجھے سہارا مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روح انور میرے دھیان میں رہے گا اور میں اس روشن چہرے کی رفاقت میں اپنا سفر جاری رکھوں گا، اس لیے مجھے قبر میں کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا۔ بقول شاعر: دل محروم میں یاد مصطفیٰ ہے، اندھیرے میں چراغ ایک جل رہا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر یا برزخ میں سو جاتا ہے۔ قبر میں 2 فرشتے حاضر ہوتے ہیں، انسان کو اٹھایا جاتا ہے، اسے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جن میں ایک سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کے بارے میں ہوتا ہے۔ مختلف روایات کے مطابق ہر امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ دنیا میں رہنے والی اس ہستی کے بارے میں کہ تو کس قسم کے خیال رکھتا تھا۔ الغرض شاعر یہ دعا کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد تاریک راستوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور اور چہرہ ایک ایسی مشعل کی مانند ہے جو ہر سمت اجالا کر دے۔ 7واں شعر ہے جی اس نظم کا: صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مدح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یا یہ غزل۔ لغت ہے: صف محشر قیامت کے دن میدان حساب میں، مدح تعریف کرنے والا، مستانہ قصیدہ وہ قصیدہ جس میں سرمستی اور محبت کا پیغام ہو۔ مفہوم: میری یہ خواہش ہے کہ حشر کے دن میرے ہاتھ میں یہ نعت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھوں۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ میری دعا ہے کہ حشر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں اور یہ نعت میرے ہاتھ میں ہو۔ اور شاعر دعا کر رہے ہیں کہ جب حشر کے میدان میں افراتفری کا عالم ہوگا اور باپ بیٹے کو بچانے سے انکاری ہوگا، ماں بیٹی سے انکاری ہوگی، بھائی بہن سے مکر جائے گا، غلام آقا سے ناآشنائی ظاہر کر دے گا، ایسے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور حشر کی سختیوں سے بچ جائے۔ بقول ادیب رائے پوری: کبھی خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرے حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو تو میرے ہاتھ میں عشق محبت سے لکھا ہوا یہ قصیدہ ہو، میری یہ نعتیہ غزل میرے ہاتھ میں ہو، جو اس بات کا ثبوت ہو کہ میں نے زندگی بھر جو لکھا ہے وہ مدحت مصطفیٰ کے لیے لکھا ہے۔ میرے قلم نے صرف احمد لکھا ہے، میرے
کلام میں ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آیا، یہی میری زندگی کا سرمایہ تھا اور قیامت تک دن میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ بقول ادیب رائے پوری، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ الغرض شاعر نے ساری عمر مدت مصطفیٰ میں گزاری، زبان پر ہمیشہ درودوں کے نغمے جاری رہے، قلم ہمیشہ صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موتی نچھاور کرتا رہا۔ شاعر نے تمام عمر خود بھی صفات احمد بیان کی اور لوگوں کو انہی کے ذکر پر ابھارا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ جتنا بھی ہو سکے کرے۔ سانس جب تک سلامت رہے، ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ان سانسوں کو ہمیشہ معطر رکھنا ہوگا۔ یہ معطر سانسیں ہمارے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زندگی کے لیے جزو لازمی ہے۔